کیا بات ہے، یہ کون سا تلاتم مچ گیا ہے؟ آپ خیموں گھس جاتے ہیں، گھستے اور دیکھتے کیا ہے، پوچھتے کیا ہوا رباب؟ تو بولتے ہیں آپ کی آواز سن کر چھوٹے بچے علی اصغر نے اپنے کو نیچے گرا دیا ہے، لاؤ اس کو مجھے دو، لاؤ مجھے دو اس کو رباب۔ آپ جناب علی اصغر کو لیتے ہیں جو 6 مہینے کا بچہ ہے، اپنے آبے میں چھپا لیتے ہیں گے اور خیمے سے باہر آتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کیا معاملہ ہے۔ شمر جو کھڑا ہے فوجیں لیے ہوئے وہ بھی پریشان ہے کہ حسین اپنے آبے میں کیا لے کے آ رہے ہیں، کیا یہ بیعت کرنے آ رہے ہیں، کیا قرآن لے کے آ رہے ہیں؟ پوری فوج میں سناٹا، جہاں اتنے شہید ہو چکے ہوں، یہ عالم منظر دیکھ کر کے شمر بھی گھبرا جاتا ہے، عمر گھبرا گئی، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہرملا بھی کھڑا ہے کہ ہوا تو کیا ہوا، حسین کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کیا یہ حسین ہے جس نے عباس کو کھویا، جس نے اکبر کو کھویا، جس نے قاسم کو کھویا؟ سب تو کھو چکے ہیں، اب کس کی بات کریں گے؟ کیا بچا حسین کے بعد میں؟ تو آپ آتے ہیں بالکل فوج کے نزدیک پڑتے ہیں تو شمر کہتا ہے ہوشیار ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں تم بتاؤ فوجیوں، حسین کی دشمنی نہ عزیز سے، حسین کو پانی مت دو، لیکن یہ دیکھو چھوٹا بچہ 6 مہینے کا 3 دن سے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اس کی ماں کے دودھ نکل نہیں رہا ہے، سوکھ چکا ہے، ہمیں نہیں کم سے کم اس بچے کو پانی پلا دو۔ تم یقین کرو میں 1 قطرہ پانی نہیں پیوں گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، مرجھایا ہوا پھول، ہونٹ سوکھے ہوئے، حسین اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، کہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو یہی علی اصغر سورہ گود چلے گئے تھے اور چھوڑ نہیں رہے تھے۔ ماں پریشان تھی کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں، پھر آتے ہیں بچوں گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے کان میں، اے بیٹا علی اصغر تو میرا سپاہی ہے، تیرا نام بھی کربلا کے شہیدوں میں لکھ چکا ہے۔ آج حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کہتے اس بچے کے کان میں، میرے بیٹا میں مجبور ہوں، تم ایک ایسی ادا دکھاؤ دشمنوں کو، اپنی زبان گھماؤ تاکہ ان کو لگے کہ ہاں بچہ پیاسا ہے۔ حسین نے کہنا تھا آپ بڑھتے ہیں اور بچے کو ریتی پہ رکھتے ہیں تو بچہ تڑپ جاتا ہے۔ اس وقت یقین جانا اس دن سورج کہتے نا 1.25 نیزے، شاید وہ 1.25 نیزے آ چکا تھا، یعنی کہتا ہے راوی لکھتا ہے کہ اگر کوئی چنا گر جائے تو وہ بھن جاتا وہاں پر، یہ اس تپتی ریت کے اندر اپنے بچے کو رکھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے دیکھو پیچھے ہٹ گیا میں، پتہ نہیں پھر دل میں کیا آیا، پھر جاتے ہیں کہ کان میں کچھ کہتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بچے ایک تیرا مجبور باپ ہے، آج میں مجبور ہوں چاہ کر بھی تجھ کو پانی پا رہا ہوں یہ، اور آپ پیچھے آ جاتے ہیں۔ بچے کی دیکھی بات، اس نے واقعی اپنے والد کا جو حکم تھا اپنی زبان کو ہلایا، مسکرایا۔ یقین جانا جو بڑے بڑے جانباز تلواروں سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اس 6 مہینے کے بچے نے صرف اپنی زبان گھما دی اور پوری فوج کو اپنے حق میں کر لیا۔ آواز آتی ہے بے شک حسین حق پر ہے، بچے کو پانی ملنا چاہیے، بچے کو پانی ملنا چاہیے۔ شمر نے دیکھا یہ جنگ تو پوری پلٹی کھا چکی ہے، اگر ذرا بھی دیری کری تو یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ چنانچہ ہرملا جو سب سے تیرانداز تھا، شاندار تھا، حکم کرتا ہے کہ اب موقع مت گوا، اس کو مار دے۔ ہرملا اپنا تیر لگاتا ہے، حسین صرف رکھ کے جھکے ہی تھے، 3 بھارے تیر مارا تو حسین کا یہ کندھا تھا وہ زخمی ہو جاتا ہے اور باقی تیر جناب علی اصغر کے چھلنے لگتا ہے۔ چند بوتیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں، حسین اپنی اولاد کا خون لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اس خون کو میں آسمان پہ ڈال دوں، تو جیسے ہاتھ یوں کرتے ہیں تو آسمان سے آواز کیا آتی ہے، اے حسین اگر یہ خون تم
नहीं होगी। हुसैन उस खून को जैसे जमीन पर फेंक दूं, जैसे जमीन पे करते हैं तो जमीन कहती है अगर फेंक दिया तो ता क़यामत तक एक अनाज नहीं उगेगा। आप परेशान और यही कहते हैं जमीन को मंजूर नहीं, आसमां को मंजूर नहीं, ए अली असगर तेरे खून ठिकाना कहीं नहीं। ये कहने के बाद में उस खून को अपने मुंह में लेते हैं, अपने बेटे को लेते हैं, छुपाते हैं, वैसे ही खेमे में जाते हैं। आवाज दे तरफ बाप बाहर आओ, तो पहले उनकी बहन आती छोटी सी ना, कहने क्या हुआ बाबा, क्या पानी पिला दिया? अरे मैं भी तो प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। आप उठाते हैं और देते हैं वो रब्बा। तो वो बोलती है क्या हमारी उम्र के बच्चे भी शहीद किए जाते हैं? जैसे अली असगर को दिया, आप कहते हैं कालू इन्ना इलैहि राजिऊन, 7 कदम आगे गए, 7 कदम पीछे गए, फिर बच्चे को लिया अपनी गोद में। पता नहीं क्या समझ में आ रहा उनके, मैं नहीं जानता। कुछ दूर जाते हैं, वो जो जुल्फकार जो अली को मिली थी खुदा से, उससे खड्डा खोदते हैं और उसमें आपको दफन कर देते हैं। चंद आंसू गिरते हैं, कितने आंसू गिरे। कब्र बनाई तो इसको बिठा दिया, कब्र बनाई तो इसको बिठा दिया। अब उठते हैं, उठने के बाद में जैसे एक बिजली चमक जाती है, अब तो कोई बचा नहीं। हुसैन अपने घोड़े को लेते हैं, जुजना तलवार लेते हैं। जैसे हुसैन घोड़े पर बैठते हैं तो मैं कहता हूँ यूँ समझ जैसे शिमर की जान निकल चुकी है। अभी तक जिसको हम समझ ज़ईफ़ है, टूटा हुआ है, अब तो उठ भी नहीं पाएगा। वो उठते हैं और निकलते हैं, पूरे मजमे के बीच में एक ऐसी जंग करते हैं तो यकीन जाना ये सारे कूफी और सारे यजीदी अपनी जान के भागते हैं। इनको ठिकाना नहीं मिलता। ये वो हुसैन है, इनको खौफ आ गया। अरे जो नवासा रसूल हो वो कैसा होगा, जिसके जिम्मेदारी पर इस्लाम की हो तो वो कैसा होगा। अचानक मस्जिद से आवाज आती है, ए हुसैन तुमने जाबाजी का मुजाहरा बहुत अच्छा किया, अब तुमको सबर का मुजाहरा करना होगा। आप समझ गए अब मेरा वक्त आ चुका है। चुनांचे अपनी तलवार को म्यान रखते हैं, जैसे म्यान को रखा तलवार को, ये सारे कूफी शिवर ये सब आप पर बर्छियां मारते हैं। जंग शुरू होती है, इतने में वक्त जोहर आता है तो आवाज लगाते हैं पहले मैं नमाज अदा दो। मैं नमाज अदा कर जोहर की, ये मानते नहीं हैं। फिर भी जो 5 अंसार थे बोलते हुसैन आप फिक्र मत करिए, हम आगे रहेंगे, आप नमाज पढ़ाइए। ये 5 अंसार खड़े होते हैं। हुसैन ने नियत करी और यकीन जानो कि जैसे सलाम फेरते हैं दाएं जानिब तो देखा जो ये तवाज़ी वो खत्म हो चुके हैं। जब बाएं जानिब गए एक भी खत्म हो चुके हैं। अब अदा करना था क्या कि अपने रब को सजदाए शुक्र अदा कर दूं। जैसे सोचा था इतने में देखते क्या है, जो अंसार हैं उनको तीर लगते हैं तो अंसार कहते हैं ए हुसैन मुझे माफ करना, खुदा हाफिज, ए हुसैन खुदा हाफिज। उतने में तीर लगता है आपके माथे के ऊपर में। आप परेशान कि सजदा है हुक्म तो मैंने अच्छे से कर लिया, सजदा है शुक्र कैसे करूं। फिर भी हिम्मत करते हैं और दबाते हैं। जैसे सजदे में जाते हैं एक के बाद दो तमाम तीर, इतने तीर कि जिस्म तीरों से भर जाता है। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर तीर लगे ना हो हुसैन के। यानी कि आज हुसैन अगर शहीद भी होते हैं तो उनको जगह जमीन नहीं मिलेगी, उन तीरों को मिलेगी। शिमर देखता है और खुश होता है। शक्ल जैसे कोई भेड़िए की, भेड़िया बल्कि उससे भी खतरनाक। तलवार जो लिए था आगे बढ़ता है और रास्ते में तो पहाड़ जो पत्थर में तो मारता है, खूब मारता है और मारता है ताकि इसकी तलवार की धार कुंद हो जाए, ताकि मैं कत्ले हुसैन जब करूं तो खूब तकलीफ हो हुसैन को।
آگے بڑا حسین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اتنے میں دیکھتے کیا ہیں 12 جماعتیں آسمان پہ نمودار ہو جاتی ہیں اس عظیم الشان قربانی کو دیکھنے کے لیے جس کا وعدہ ہمارے نبی نے کیا تھا, ہمارے رسول نے کیا تھا اپنے اللہ سے کہ اے اللہ میں قربانی دینے کو تیار ہوں. تو جو قربانی اتنی عظیم الشان ہو, تو جن کو سالوں سے انتظار تھا کھڑی ہو گئی. شمر آگے بڑھتا ہے اور ایک تلوار سے گردن کو وار کرتا ہے. آپ شہید نہیں ہوتے ہیں. جتنے فرشتے تھے وہ کہتے حسین خدا حافظ, ہم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے. فرشتوں جماعت چلی گئی. یہ دوسرا وار کرتا ہے تو ملائکہ کہتی ہیں حسین اب ہم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے, ہم تو وہ ہیں جن کو آپ نے پر بھی دیے تھے. ہم کا تمام دعائیں تھیں جو خدا نے آپ کی زبان سے قبول کروائی, زبان میری آپ کے لیے. ایک تیسرا وار ہوتا ہے تو تمام پیغمبر کہتے ہیں حسین خدا حافظ, اب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. چوتھا وار ہوتا ہے, جتنے بھی وہاں پہ اولیاء تھے کہتے ہیں حسین خدا حافظ, اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سب وہی تو اولیاء ہے, یہ وہی پیغمبر ہے جن کو ایک آرزو تھی حسین دیکھنے کے لیے. پانچواں وار ہوتا ہے تو تمام جو جماعت امام تھی وہ کہتے ہیں حسین ہم اب آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے. یعنی ایک ایک کر کے 6 جماعتیں چلی جاتی ہیں, لیکن ابھی بھی 6 جماعتیں موجود ہیں اس کو دیکھ لیجیے. کیسی قربانی ہے, سوچو اس قربانی کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا تھا. اگر اس پہ غور کر لو کہ یہ قربانی یہاں پر میں کا مطلب اسلام سے تھا. جب نبی نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, تو لوگ کہیں میں کہاں سے آ گیا, تو میں کا مطلب اسلام تھا کہ اسلام حسین سے ہوگا. چنانچہ ابھی 6 جماعتیں باقی ہیں. شیور پھر آگے بڑھتا ہے اور آپ پہ 7واں وار کرتا ہے. تو جنات تھے جن کے سردار تھے وہ آگے بڑھتے ہیں, اے حسین اگر حکم کر دیے, اجرب جعفر جن تھے, اگر حکم کر دیے تو میں ان کو وہ چکھاؤں مزہ کہ یاد کریں گے. تو حسین کیا فرماتے ہیں, آپ جنات ہو, آپ ان کو تو دکھو گے نہیں بشر کو یہ. اور پھر حسین میں نے اپنے 35 سال کا بھائی کا باز کھو دیا, میں نے اپنا جوان بیٹا علی اکبر کھو دیا, میں نے اپنا بھتیجا کھو دیا. ارے میرا بچہ کیا, ہم کس کے لیے جیئیں گے, ہم کس کے لیے جیئیں گے. پھر بھی یہ جو جنات تھے جب جعفر جن صاحب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ سے دعا کریں گے. یعنی تقریباً یہ جنات چلے گئے وہاں سے. یہ پھر 8واں وار ہوتا ہے. جیسے 8واں وار ہوا تو یہ وہ صحابہ تھے جو کہ حسین کی گود میں کھیلا کرتے تھے, جو کہ داڑھیوں کو نوچا کرتے تھے. تو کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب اپنے نبی کے نواسے کا ایسا حال نہیں دیکھ سکتا, اے خدا تم معاف فرمانا, حسین خدا حافظ. یہ بھی جماعت چلی گئی. اب بچا دیکھو, طاقت دیکھو کون بچا ہے. ابھی بھی 4 جماعتیں ہیں. جناب حسن موجود ہیں, یہ وہی حسن ہیں جس سے آپ بہت پیار کرتے تھے. 10واں وار ہوا, حسین کہتے ہیں حسین خدا حافظ, اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ایک ایک کر کے سب چلے جا رہے ہیں. اب بچتا کون ہے, نبی آتے ہیں. حسین وہی نبی, وہ نبی جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جب یہ وار ہوتا ہے تو بھی آپ شہید نہیں ہوتے, جامع شہادت مسجد نہیں ہوتا, تو نبی فرماتے ہیں حسین خدا حافظ. تو حسین کیا فرماتے ہیں, اے میرے نانا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں, اے میرے رب ہم تم مجھ سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. جو واقعہ یاد آ گیا, یہ وہی تو اللہ ہے, یہ وہی تو خدا ہے. جب ایک بار ہرنی کو کہا تھا دیکھ حسین کے مدینے کے نبی پہنچنے کے پہلے اگر تو نہیں پہنچی تو تیری خیر نہیں ہے, اگر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تیری خیر نہیں ہے. ہرنی اپنا بچہ لے کے بھاگتی ہے مسجد کے اندر, یہ حسین یہاں چلتے ہیں. تو واقعی حسین جو تھے بعد میں پہنچے, ہرنی بچہ پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ وہ اللہ جو حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پسند نہیں فرماتا, اتنی محبت. آج وہی خداوند قدوس حسین کی آنکھوں سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہے ہیں.
یہ کیا ہے یہ؟ اس کے بعد 11واں وار کرتا ہے، بہت سخت وار تھا، تقریباً آپ کی گردن آدھی کٹ جاتی ہے۔ تو ولی فرماتے ہیں اے میں لختے جگر تو مجھے معاف کر دے، ہم تجھ کو ہم تیری قربانی دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ وہی علی ہیں، یہ وہی علی ہیں جب آپ کو خنجر لگا تھا تو 3 دن تک تڑپتے رہے تھے، تمام حکیم آ گئے تھے، طب آ گئے تھے، آرام نہیں ملتا تھا۔ حسین کو بلاتے تھے، وہ کہتے حسین بیٹا دعا کر دو کہ اللہ آسانی فرما دے، اور جیسے آپ نے دعا کرتی ہے اللہ نے آپ کی پرواز کرتی ہے۔ آج وہ باپ بھی چلا گیا۔ جب سب چلے گئے تو حسین کہتے ہیں کیا سب چلے گئے؟ ہے کوئی میرے لیے؟ کوئی ہے بنی کمار، بنی ہاشم، کوئی ہے انصار؟ تو لاشوں سے آواز آتی ہے اے حسین ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم کو جسموں نے مجبور کر دیا ہے۔ ایک اور آواز آتی ہے مت ہو پریشان میں لختے جگر، میں موجود ہوں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ آپ آگے بڑھتی ہیں، سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھتی ہیں، شمر آگے بڑھتا ہے اور آخری وار کرتا ہے اور حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ حق اور باطل کی جنگ یہاں پر ختم نہیں ہوئی، حق آج بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ باطل مر گیا، حق زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ حسین کے چاہنے والے 1376 سال گزر چکے ہیں ہجری کے، آج بھی حسین کے گھر میں نام لیا جاتا ہے، لیکن ایک وہ نام جو باطل تھا، جس کو یزید تھا۔ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے بچے کا نام یزید رکھے؟ خداوند قدوس نے عالم اسلام قربانی کو اتنا مقبول کر دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ آج تک کیا تا قیامت تک کئی حسین کا نام لینے والے زندہ رہیں گے۔ اور خدا کا وعدہ تھا اور خدا نے وعدہ کر دکھایا کہ جو میری راہ میں قتل و شہید ہوتے ہیں ہم ان کے ناموں پر قوم بنا دیا کرتے ہیں، اور وہ قوم ان کو تا قیامت تک ان کو یاد کرتی ہے۔ تو اے لوگوں، یہ جو قربانی تھی یہ پورے اسلام کی قربانی تھی۔ حسین نے قربانی دی تو کوئی قبر قربانی تھی کہ کوئی فوج مل جائے گی، کوئی حکومت مل جائے گی، بلکہ مطلب یہ تھا کہ نانا کا دین سلامت رہے، مسلم رہے اور مکمل رہے، اور حسین نے وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ آج جو ہم اترا رہے ہیں کہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ارے اس کو جو ہے لے بیت نے اپنے خون سے سینچا ہے، تب جا کے یہ مذہب نبی ہم کو آج ملا ہے، ورنہ ہمارے شریعتوں کے اندر بھی آج شراب ہوتی، جوا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ خدا بند قدوس ہم سب کو سدا مستقبل توفیق فرما دے۔ اے خدا بند قدوس جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے، ہم پر آج آ جائے لیکن کبھی اسلام پر آج نہیں آئے۔ اللہم صلی اللہ وسیدنا مولانا مولا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سلام کریں۔